بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بدو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے
والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آیا نہ ہوگا اس رنگ و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تمہیں ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تمہیں ادب نہیں لبم سے لبے حسین کو ترسائے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسائے آب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بجائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آنے نبی نے لکھ دیا سارا حساب ریت پر آنے نبی نے لکھ دیا سارا حساب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب
جشن فاطمہ کے تھے سارے غلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ نئے سال کا آغاز اور سال کا آخر یہ دو قربانیوں سے نسبت رکھتا ہے۔ جو آخر ہے اس میں مال کی قربانی ہے اور جو ابتدا ہے اس میں جان و مال کی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ حکم یہ بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کے اندر دورہ تاکید ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات اتنی عظمت والی ہے کہ اسے تاکید اور قسم کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یوں بھی بیان فرما دے تو سب کو اس کا کلام سننا، اس کا حکم سننا اور پھر ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ سب پر لازم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اگر کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی گورنر ہو وہ بیان کرنے بیٹھتا ہے تو سب کیسے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یار وزیر اعظم بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ مذاق کی بات بھی کرتا ہے تو سارے غور سے سنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم کی زبان سے یہ کلام ظاہر ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالک کونین ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں دورہ تاکید کے ساتھ ہم مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ذریعے سے۔ تو یاد رکھیے دین اسلام میں جو بھی داخل ہوا ہے اس پر آزمائش ضرور آئے گی۔ جو یہ سوچے کہ ہمیں بغیر آزمائش کے ہی ہم نجات پا جائیں گے تو یہ اس کی بھول ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو اسلام قبول کر لیا اس پر آزمائش ضرور آئے گی، اسے آزمایا ضرور جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، کہا کہ آپ یہاں رہیں اپنی زوجہ کے ساتھ۔ لیکن پھر کیا ایسی وجہ بنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر پھر زمین پہ آنا پڑا؟ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں ایسے افراد بھی تھے جنہیں آزمایا جاتا تو وہ اس آزمائش میں پورے ہوتے، کامیاب ہوتے اور کامیابی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جاتے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں ایسے افراد کی روحیں بھی موجود تھی کہ جنہیں آزمایا جاتا اور وہ آزمائش سے بھاگ جاتے اور اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتے، وہ جہنم کا ٹھکانہ ہوتا ان کا۔ تو ان افراد کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش، ان لوگوں کو آزمانے کے لیے، ہم لوگوں کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح الفاظ کے ساتھ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ذریعے۔ تم کسی چیز کی قید نہ لگاؤ کہ تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا۔ دنیا میں کتنی طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، ہم کیسے آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کس طریقے کے آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اگر کوئی دین کے کام کے لیے وہ اس گلی سے نکل کے اس گلی میں بھی آ رہا ہے تو اس کی کتنی آزمائش ہے اس گلی میں آنے کے لیے، کیونکہ دین میں آزمایا جائے گا آپ کو، کیونکہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ راہ آسان نہیں ہے۔ اگر آپ اس محفل میں بھی حاضر ہوئے ہیں تو آپ کئی آزمائشوں سے گزر کر آئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی آ گئے، جیسے ہم پان کی دکان پہ جاتے ہیں پان لینے کے لیے، ایسے نہیں آیا، آزمائش سے ہو کر آئیں۔ اگر سب کی کہانیاں سنی جائے تو ہر ایک کی اپنی آزمائش ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آزمایا جائے گا، کیونکہ ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، اس لیے ہمیں آزمایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے فرما دی ہے۔ اب وہ آزمایا کس طریقے سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں یہ آیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کے حوالے سے بھی نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر وہ تھا، اور اس آیت کا ظہور وہاں کربلا میں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، من الخوف والجوع، اور بھوک کے ذریعے، کہ خوف بھی ہوگا بھوک بھی ہوگی۔ تو من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور مال میں تنگی کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ جو دین کی راہ پہ چلتے ہیں، آپ ان کے حالات دیکھیں، وہ معاشی اعتبار سے کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم درس نامی میں گئے تھے تو ہمیں استاد صاحب نے تین آزمائش کا پہلی بیان کر دیا تھا، علت، قلت اور ذلت، کہ آپ دین کی راہ پر آ گئے، آپ کو علت بھی ہوگی اور قلت بھی ہوگی۔ علت بیماری، قلت مال میں تنگی، اور ذلت رسوائی۔ آپ نے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ بظاہر ذلت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت ملے گی، جو عزت و مقام ملے گا، اس کا یہ کچھ بھی نہیں ہے نعم و بدل، یہ کوئی بھی عوض نہیں بن سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں ضرور آزمایا جائے گا۔ جو یہ سوچتا ہے کہ ہم دین کا کام آسائش اور آرام کے ساتھ کر لیں گے، یہ پاسبل ہے ہی نہیں۔ ہم بھی، میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی تھی کہ اگر اتنے پیسے ہمیں مل جاتے تو ہم دین کا یہ کام کر لیتے، ہمیں اتنا مال مل جاتا ہم یہ کام کر لیتے، لیکن ان دی اینڈ نتیجہ یہ نکلا کہ آزمائش کے بغیر دین کا کام پاسبل ہی نہیں۔ جب تک آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں گے تب تک ہم دین کا کام نہیں کر سکتے۔ جب تک کیا کہتے ہیں ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تب تک وہ کسی دروازے کی زینت نہیں بنتی۔ جب تک لوہے کو بھٹی میں پکایا نہیں جاتا تب تک وہ کسی محل کی زینت بنتے ہی نہیں ہے۔ زینت بننے کے لیے آزمایا جائے گا۔ تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں آزمایا ضرور جائے گا۔ تو اسی فکر کے ساتھ آپ کو ایک اور دعوت دینا چاہوں گا کہ ہم یہاں پر دین کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر دین کا کام ہو۔ اس کے لیے اس کے حوالے سے ہمارے کئی مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو ہم قدم بقدم حاصل کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ افراد کی بھی ضرورت ہے۔ دین کا کام تنہا نہیں ہم کر سکتے، افراد جڑیں گے تو دین کا کام آگے بڑھے گا۔ تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اس دینی کام میں ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ اب ساتھ کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ جیسے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ آپ نے دو کام کرنا ہے، ایک یہ کہ آپ نے محفل میں آنا ہے، دوسرا آپ نے درس قرآن اٹینڈ کرنا۔ اگر جن لوگوں نے درس قرآن اٹینڈ کیا، جو درس میں حاضر ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اس پر غور ضرور کریں کہ اگر آپ ہمیں اتنا سا کام دیا، اگر اتنا ٹاسک دیا گیا کہ ہم 10-15 منٹ اگر نہیں لگا سکتے تو پھر قابل افسوس بات ہے کہ ہم دین کے لیے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ حالانکہ دین نے ہمیں قدم بہ قدم عزت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، دین نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن ہم نے دین کو کیا دیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا کے جو واقعات ہیں ان کا مطالعہ کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کس طرح دین کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا۔ اب یہ شعر کے اندر پڑھ رہے تھے نا، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ اور اعلیٰ حضرت نے واضح فرمایا، کروں تیرے نام پر جاں، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا،
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں قربانی ضرور دینی۔ اگر ہم قربانیوں سے بھاگنے لگ گئے، اگر یاد رکھیے ہم زندہ رہ کر بھی ہم مر گئے، ہمیں موت آ گئی، کیونکہ زندہ وہی ہوتا ہے جو قربانی اور آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ تو دین کے کام کے لیے ہمیں ضرور آزمایا جائے گا تو ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے۔ تو آپ تمام کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ تمام اس ہمارے مقاصد میں ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ انہیں درس قرآن اٹینڈ کرنا ہے۔ آپ کے لیے درس قرآن رکھا جائے گا، درس فقہ رکھا جائے گا، درس حدیث رکھا جائے گا، درس تصوف رکھا جائے گا۔ آپ نے اس درس میں حصہ ضرور لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے جیسے جیسا آپ کو ٹاسک دیا جائے گا ویسے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ زیادہ نہیں ہے، یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، جو آپ کے سلسلے کے افراد ہیں، یہ بھی اپنا گھر بار چلا رہے ہیں، یہ بھی جاب والے ہیں۔ کئی افراد جو ایسے جاب کر کر کئی اورنگی سے باہر، جیسے مفتی صاحب ہمارے مفتی اویس صاحب، یہ سرجانی سے آئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے شہباز بھائی، یہ خود اورنگی سے باہر رہتے ہیں، اور یہ کتنی آزمائش جھیل کر آئے ہیں یہاں پر، یہ انہیں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ اسی علاقے میں رہتے ہیں، سید آستانہ آپ کے بولتے ہیں نا گھر میں، اور اگر گھر کے افراد نہیں آئیں گے تو یہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس علاقے میں نہیں رہتے، وہ کہیں اور سے آ رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مجھ جیسے نکمے کی بات سمجھ میں بآسانی آ گئی ہوگی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو آزمائش جھیل لیتے ہیں، جو آزمائش میں پورا اتر جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا، وبشرین، اور ان کو بشارت دے دو جو صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائش جن پر آتی ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہمارا اصل مقصد دینی ہے، عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مقصد بیان کیا عمومی طور پر وہ یہی بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں، ہم نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ مال و دولت کمانے میں لگ جائیں۔ ہاں اتنا ضرور کمائیں کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے، الا لیعبدون، کہ آپ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آخر میں ایک بات بتا دوں کہ درس قرآن جو پچھلی بار بھی بیان کیا گیا تھا کہ درس قرآن میں حصہ لیں، تو درس قرآن ہوگا کب اور کہاں ہوگا؟ تو درس قرآن اسی خانقاہ میں ہوگا، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ 9 بجے کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تمامی حضرات کو سے گزارش ہے کہ آپ اس درس قرآن میں ضرور آئیں، آدھا گھنٹے کے لیے آئیں، 10 منٹ کے لیے، لیکن آئیں ضرور، یہ آپ کے علاقے میں رکھی جا رہی ہے، منعقد ہو رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اس میں ضرور شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔